بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے درس میں ہم بیع سلم کے حوالے سے گفتگو کریں گے اور یہ گفتگو آگے بھی چند دروس میں جاری رہے گی۔ بیع سلم، جس کو آپ پری پیمنٹ سیل کہہ سکتے ہیں، یعنی نقد رقم کے ذریعے سے ادار چیز ایسٹ کی خریداری۔ ویسے خرید و فروخت کی عام جو مروج صورت ہے، جو ٹیپیکل یوزڈ صورت ہے، وہ تو یہی ہے کہ ایک موجود چیز ہے، ایسٹ ہے، اس کو نقد یا ادار رقم کے عوض بیچا جائے۔ یہ عام صورت ہے خرید و فروخت کی۔ لیکن اس کے برعکس یہ صورت بھی ہو سکتی ہے کہ قیمت نقد ادا کی جائے اور فروخت کی جانے والی چیز جو آؤٹ سولڈ ہے وہ بیچنے والے کے ذمے میں ادار ہو، جو وہ بعد میں مقررہ وقت پر ادا کرے گا اور مہیا کرے گا۔ خرید و فروخت کی یہ جو صورت ہے جس میں نقد ساری کی ساری رقم نقد ادا کی جائے اور فروخت کی جانے والی چیز ساری کی ساری ادار ہو، تو اس صورت کو فقہ کی اصطلاح میں بیع سلم کہا جاتا ہے۔ بیع سلم کی یہ جو صورت ہے، اگر اس کو قیاس اور عام قواعد جو جنرل رولز ہے اس کی شکل میں اور روشنی میں دیکھا جائے تو یہ صورت جائز نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ اس میں جو مبیع ہے، آؤٹ سولڈ ہے، وہ بیچنے والے کی ملکیت میں بھی نہیں ہوتی، قبضے میں بھی نہیں ہوتی، بلکہ بسا اوقات وہ چیز کہیں موجود اور ایگزسٹ بھی نہیں ہوتی۔ تو اصولی لحاظ سے تو یہ جائز نہیں ہونا چاہیے، لیکن بعض انسانی ضروریات کی بنیاد پر اور خصوصاً ان کاشتکاروں اور تاجروں کی ضرورت کی وجہ سے جنہیں اپنی فصل اور زمین کی آمدن کے لیے اور تجارتی مصنوعات حاصل کرنے کے لیے پیشگی نقد رقم کی ضرورت پڑتی ہے۔ اب پیشگی رقم کی ضرورت ان کو ہے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ قرض حسن کے طور پر یہ رقم ان کو مل سکے۔ تو ایسی ضرورت کو پورا کرنے کی خاطر پھر شریعت نے ایسے کاشتکاروں کو اور تاجروں کو یہ اجازت دے دی کہ وہ اپنی زمین اور تجارت کی متوقع آمدن کو اور پیداوار کو حاصل ہونے سے پہلے ہی کسی کو بیچ دیں اور اس کے بدلے پیشگی نقد رقم حاصل کریں۔ اب یہ جو رقم اس نے حاصل کی ہے، اس سے اپنی زمین اور فیکٹری کے لیے اور کاشتکاری اور تجارتی مصنوعات کے لیے ضروری انتظامات کرے گا، اور پھر مقررہ وقت پر جب آمدن حاصل ہوگی تو وہ خریدار کے حوالے کر کے اپنی ذمہ داری پوری کرے گا اور اس طریقے سے ایک مالیاتی معاملہ تکمیل تک پہنچائے گا۔ تو ایسی مجبوریوں کی وجہ سے شریعت نے اس معاملے کی اجازت دی ہے۔ اب وہ بیع سلم کی جو بنیادی اجازت ہے وہ تو اس طرح کی مجبوریوں کی صورت میں دی گئی تھی، لیکن اس پر عمل درآمد صرف اس طرح کے ضرورت کے مواقع تک محدود نہیں ہے، بلکہ جو سلم کی شرائط ہے اگر اس کی رعایت رکھی جائے تو کسی بھی وقت اور کسی بھی چیز میں جس میں شرائط پائی جائے اس طریقے پر خرید و فروخت کی جا سکتی ہے۔ تو مطلب اس کی وجہ تو ایک بنیادی عمومی ضرورت تھی، لیکن جب یہ جائز ہو گئی تو پھر ہر صورت میں اس کی جواز ہے۔ اب یہ جو بیع سلم ہے اس کی ڈیفینیشن کیا ہے، تو اوپر اجمالاً اس کا تعارف آ گیا ہے، لیکن سب سے واضح ترین تعریف اور مختصر ترین تعریف جو ہے اس کی وہ ہے جو علامہ شامی رحمہ اللہ نے ذکر فرمائی ہے، شراء عاجل بعاجل، یعنی کسی ادار چیز کو نقد رقم کے بدلے خریدنا۔ اب اس تعریف کی روح سے اگر ہم دیکھیں تو دو بنیادی چیزیں سلم میں سامنے آتی ہیں۔ ایک یہ ہے کہ بیع سلم کی صورت میں ضروری ہے کہ قیمت جو ہے وہ ساری کی ساری اسی مجلس اور سیشن آف کنٹریکٹ میں ادا کی جائے جس میں یہ معاملہ ہو رہا ہے، اور دوسری شرط یہ ہے کہ جو بیچی جانے والی چیز ہے وہ کسی معین تاریخ اور ایگزیکٹ ڈیٹ تک ادار ہو۔ صرف اتنی بات کافی نہیں ہے کہ وہ بعد میں دی جائے گی، بلکہ اس کی تاریخ بھی واضح طور پر طے ہونا ضروری ہے۔ اب سلم کے حوالے سے جو شرائط ہے تو وہ شرائط بھی ان دو امور کی روشنی میں ہی تقریباً طے ہوتے ہیں، اور انہی کے پیش نظر وہ شرائط
جو ہے وہ تشکیل دی گئی ہے، لاگو کی گئی ہے۔ اب وہ جو شرائط ہے اس کو اگر ہم مختصراً اس کا ڈھانچہ پیش کریں تو ان کو ہم دو حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ پہلی قسم وہ ہے جو قیمت سے متعلق ہے، اور دوسری قسم کے شرائط وہ ہے جو فروخت کی جانے والی چیز اور آؤٹ سورس سے متعلق ہے۔ سلم میں جو چیز بطور قیمت طے ہو تو اس کو عام بیوعات میں تو قیمت کو ثمن کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، لیکن سلم میں جو پرائس اور جو قیمت ہوتی ہے اس کو فقہ کی اصطلاح میں رأس المال، کیپٹل کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اور جس چیز کی خرید و فروخت ہو رہی ہے تو عام خرید و فروخت میں اس کو مبیع کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اور یہاں اس کو مسلم فیہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ سلم میں جو خریدار ہوتا ہے اس کو رب السلم کہا جاتا ہے، جو بیچنے والا ہوتا ہے اس کو مسلم الیہ کہا جاتا ہے۔ تو یہ سلم کا ایک بنیادی ڈھانچہ ہے۔ اب آگے دروس میں انشاءاللہ ہم سلم سے متعلق عمومی اصول اور اس میں رأس المال اور مسلم فی سے متعلق شرائط کا تذکرہ ہم کریں گے انشاءاللہ، اور بیع سلم سے متعلق جو اہم مسائل ہے ان کا بیان بھی ہوگا، اور آخر میں ہم اس پہ بات کریں گے کہ اگر جو فریقین ہے، جو رب السلم ہے اور جو مسلم الیہ ہے، اگر ان کے درمیان اختلاف آ جائے کسی چیز میں، مطلب یا تو ثمن کی مقدار وغیرہ میں یا مبیع کے حوالے سے آ جائے، تو اس اختلاف کی صورتیں کیا ہے اور ان کا حل کیا ہے، تو ان تمام امور پر انشاءاللہ اگلے دروس میں گفتگو ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔